نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ہمارا رب ہے، ہمیں اس نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہر قسم کی قولی باتیں، ہر قسم کی مالی باتیں، ہر قسم کی بدنی باتیں وہ اللہ کے لیے ہیں۔ والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، ہر اچھی بری تقدیر وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے۔ تو عز من تشاء و تذل من تشاء، عزت کے خزانے کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ذلت کے خزانے کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ عزت دولت میں نہیں ہے، عزت حکومت میں نہیں ہے، عزت مال میں نہیں ہے، عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ساری کی ساری عزت وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بادشاہ اللہ دیتا ہے، وہ دے کے آزماتا ہے۔ مال اللہ دیتا ہے، دے کے آزماتا ہے۔ عہدہ اللہ دیتا ہے، دے کے آزماتا ہے۔ اسی طرح بیماری جب انسان کو آتی ہے، اذا مرضت فہو یشفین، کیا فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے؟ جب میں بیمار ہوتا ہوں میرا اللہ مجھے شفا دیتا ہے۔ تو بیماری بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، بندے کو آؤ فغاں کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جو صبر کر جائے وہ بیمار کامیاب ہے۔ ایوب علیہ السلام نے صبر کیا، وہ کامیاب ہو گئی۔ تو جب بھی بندہ پھر غلطی کرے تو توبہ کرتا ہے۔ توبہ کس کے آگے کرتا ہے؟ اللہ کے آگے۔ اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا ہے، چونکہ وہ ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے۔ آدم علیہ السلام اللہ کے دربار میں روئے، ربنا ظلمنا انفسنا، یہ ان کی دعا ہے، آپ نے اللہ کے دربار میں پڑھی۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول کیا۔ اللہ ہی ہمارا رب ہے۔ ہمیں اپنے باپ، اپنے والد محترم آدم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، کہ وہی ہمارا رب ہے، وہی ہمارا پروردگار ہے، وہی توبہ قبول کرنے والا ہے، وہی گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ نوح علیہ السلام کی کشتی کو کس نے کنارے لگایا؟ اللہ نے لگایا۔ نوح علیہ السلام کو بیٹے کو کس نے غرق کیا؟ اللہ نے غرق کیا۔ اللہ نے نوح علیہ السلام ان کے ماننے والوں کو بچا دیا، جن لوگوں نے ان کو نہیں مانا ان کو اللہ نے غرق کر دیا۔ تو غرق کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ بچانے والا کون ہے؟ اللہ۔ توبہ قبول کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام کو وہی پانی راستہ دے رہا ہے، اور وہی پانی موسیٰ علیہ السلام کے دشمن کو ڈبو رہا ہے، یعنی فرعون کو ڈبو رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عافیت کے ساتھ راستہ دے دیا۔ یہ کیا ہے؟ پانی ڈبوتا ہے اللہ کے حکم سے، پانی ڈبوتا ہے اللہ کے حکم سے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلا۔ اور پانی بچاتا ہے اللہ کے حکم سے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو راستہ دے دیا، اس پانی کو حکم دیا کہ میرے موسیٰ کا راستہ بنا دے۔ ہر چیز اللہ کی بات کو مانتی ہے۔ اسی طرح آگ فائدہ بھی دیتی ہے، نقصان بھی دیتی ہے۔ فائدہ بھی دیتی ہے اللہ کے حکم سے، نقصان بھی دیتی ہے اللہ کے حکم سے۔ یہی آگ جو ہے اس کا کام ہے جلا دینا، جنگل کے جنگل راکھ کر دیتی ہے۔ اور دنیا کی سب سے بڑی آگ، دنیا کی سب سے بڑی آگ جو ابراہیم علیہ السلام کے لیے تیار کی گئی تھی، وہ اس آگ کے اندر اللہ نے اپنے خلیل کو زندہ سلامت بچا دیا۔ تو کیا فرمایا آپ نے؟ میرے وہ دن بڑے اچھے گزرے جو آگ میں گزرے۔ یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر جو آگ ٹھنڈی ہوئی تھی یہ اللہ کے حکم سے ٹھنڈی ہوئی تھی۔ تو آگ بھی اللہ کے حکم کو مانتی ہے، آگ جلاتی ہے اللہ کے حکم سے، اور آگ بچاتی ہے اللہ کے حکم سے۔ تو زندگی میں جو حالات آتے ہیں انسان پر، کوئی آگ سے جل جاتا ہے، جی، کئیوں کو آگ کے اندر اللہ بچا لیتا ہے۔ زلزلے میں کتنے لوگ مر جاتے ہیں، اور کتنوں کو پتھروں کے نیچے سے کافی دنوں کے بعد بچا لیتا ہے۔ زلزلے آتے ہیں اللہ کے حکم سے، اور انسان دنیا سے جس جس حال میں اللہ چاہتے ہیں اس کو اٹھا لیتے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی کے پھندے پہ انہوں نے چڑھانے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی جان بچا دی۔ تو اس دنیا کے اندر جتنے حالات آتے ہیں سب اللہ کی طرف سے آتے ہیں،
سورج اللہ کا ہے، چاند اللہ کا ہے، تارے اللہ کے ہیں، دن رات اللہ نکالتا ہے، دن کو رات میں بدلتا ہے اور رات کو دن میں بدلتا ہے۔ آسمان زمین اللہ کی نعمتیں ہیں۔ دیکھیں یہ زمین پر ہم چلتے ہیں، اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ آسمان ہمارے اوپر چھت ہے، کتنا خوبصورت لگتا ہے، تاروں سے جڑا ہوا۔ زمین طرح طرح کی نباتات اگاتی ہے، خزانے اگاتی ہے، اس پہ ہم نے گھر بنایا، ہم آرام سے چلتے ہیں، تو اللہ کی بڑی نعمت ہے یہ۔ تو زمین آسمان اللہ کی نعمت ہیں، اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ چاند اللہ کی نشانی، سورج اللہ کی نشانی، تارے اللہ کی نشانی، اس کائنات کی بکھری ہر چیز اللہ کی نشانی۔ تو اللہ فرماتے ہیں میرے بندو میری نشانیوں کو دیکھو اور میری نشانیوں سے عبرت حاصل کرو۔ عزت کے فیصلے اللہ کے ہاتھ میں، گمراہی کے فیصلے اللہ کے ہاتھ میں ہیں جی۔ ابو لہب حضور کا چچا ہے، کلمہ نہیں پڑھا، اللہ نے ہلاک کر دیا۔ بلال حبشی حبشہ کا رہنے والا، سلمان فارسی فارس کا رہنے والا، اللہ اللہ اللہ، صہیب روم کا رہنے والا، اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چھتری کے تلے ان کو رکھ دیا، کلمے کے نیچے وہ آ گئے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے۔ جتنے نبی دنیا میں آئے اپنی امتوں کو اپنے اللہ کا تعارف کرانے کے لیے آئے۔ ہر نبی نے یہی کہا ہے میری قوم کے لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو۔ آپ قرآن پاک اٹھا کے دیکھیں، ہر نبی نے عبادت کا پیغام دیا ہے۔ تو ہم کس لیے پیدا ہوئے ہیں؟ ہم اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر اللہ کے سامنے اپنے ماتھے کو جھکائیں، اپنی پیشانی کو جھکائیں، اللہ کے سامنے ہم دوزانو ہو جائیں، اللہ کی بات کو مانیں، کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، سب کچھ ہمیں اللہ نے دیا۔ کسی نے اس کائنات کے اندر ایک ذرہ بھی اللہ کے علاوہ نہیں بنایا، ایک پھل بھی اللہ کے علاوہ کسی نے نہیں بنایا، ایک سبزی بھی اللہ کے علاوہ کسی نے نہیں بنائی، ایک قطرہ بھی بارش کا آسمان سے جو اترتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں اتارتا۔ ایک بندہ بھی دنیا میں آتا ہے اللہ کے حکم سے آتا ہے، تو دنیا سے جو بھی جاتا ہے اللہ کے حکم سے جاتا ہے۔ جنت اللہ نے بنائی، جہنم اللہ نے بنائی، پہاڑ اللہ نے بنائے، سمندر اللہ نے بنائے، بڑے بڑے سمندر دریا اللہ نے بنائے، چشمے اللہ نے بنائے۔ کوئی ایک چیز اس کائنات کے اندر ایسی نہیں ہے جو کسی اور نے بنائی ہو۔ جب نہیں کسی اور نے بنائی تو پتہ چلا سب اس کی عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں۔ اس کائنات کے اندر سب سے زیادہ اللہ کو یاد کرنے والے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، سب سے زیادہ عبادت کرنے والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، سب سے لمبے سجدے کرنے والے وہی ہیں، سب سے لمبے رکوع کرنے والے وہی ہیں، سب سے زیادہ قیام کرنے والے وہی ہیں، سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے وہی ہیں، سب سے زیادہ اخلاق والے وہی ہیں، سب سے زیادہ کردار والے وہی ہیں، سب سے زیادہ اس کائنات کے اندر خزانوں کے مالک وہی ہیں۔ کیوں نہ ہوں وہ وجہ کائنات ہے۔ وہ اشارہ کریں تو چاند کے دو ٹکڑے ہو جائیں، وہ اشارہ کریں درخت جڑوں سمیت حاضر ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ وہ اشارہ کریں پتھر کلمہ پڑھیں۔ وہ مدینے میں بیٹھے ہوں تو نظر میدان موتا پر ہو، وہ مدینے کے اندر بیٹھے ہوں تو کرن صوبے کے اندر، کرن کے اندر اویس پہ ان کی نظر پڑ رہی ہے، وہ زمین پہ ہیں، نظر جنت میں جا رہی ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ ہم وہ آگے بھی دیکھتے ہیں، پیچھے بھی دیکھتے ہیں، دائیں بھی دیکھتے ہیں، بائیں بھی دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہر بات مطلع فرما دیتا ہے، کوئی چیز چھپتی نہیں ہے۔ کوئی معاملہ آتا اللہ فوراً بتا دیتے، کوئی معاملہ آتا اللہ فوراً بتا دیتے۔ وہ ہمارے آقا ہیں، جب وہ عبادت سے بری نہیں ہیں، حضرت فاطمہ عبادت سے بری نہیں ہے، امام حسن حسین جو ہیں وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، وہ عبادت سے بری نہیں ہیں۔ جب اتنے بڑے بڑے لوگ صحابہ اکرام اہل بیت عبادت سے بری نہیں ہیں تو ہم عبادت کے لیے کیوں نہیں پیدا ہوئے؟ ہمیں اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی یاد میں رکھے۔ جو دم غافل سو دم کافر، سن مرشد اے پڑھایا ہو، سنیا سخن تے کھل گئیں آکھیاں۔ اللہ اللہ اللہ۔ چت مولا وال لایا ہو، مرن تو پہلے مر گئے باؤ، تا مقصد نو پایا ہو۔ دیکھیں ہمارے سامنے جنازے اٹھتے ہیں، قبر کی مٹی لوگ ہمارے سامنے ڈالتے ہیں جی، پھر واپس آ جاتے ہیں۔ صبح کے ہمارے لیے
یہ اللہ کو یاد کرنا ہی وہاں مقام دے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی یاد میں رکھے اور اسی پہ ہمارا خاتمہ فرمائے۔ فی امان اللہ، السلام علیکم۔